بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارم ہے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ایک چھوٹا سا مکان اور ایک باپ جس کے چہرے پر ہمیشہ فکر کی پرچھائیاں رہتی تھیں۔ امی دل کی بہت نرم تھیں لیکن عقل کے فیصلوں میں اکثر دھوکہ کھا جاتی۔ ہمارے لیے زندگی صرف ایک دن کا گزارا تھی، ایک وقت کی روٹی اور دوسرا وقت کسی بہن کی شادی کی فکر۔ میں سب سے چھوٹی تھی، سب کی لاڈلی، لیکن لاڈ پیٹ نہیں بھرتا، نہ ہی نصیب بدلتا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا گھر میں تنگ دستی دیکھی، اماں ابا کی بحثیں سنی، بہنوں کی آنکھوں میں ڈر دیکھا۔ ارم پلیز شور نہ مچانا، ابا تھکے ہارے آتے ہیں، ان کے سامنے کچھ نہ بولنا۔ امی روز یہی کہتی، لیکن ابا تو شاید خود ہی ٹوٹ چکے تھے، ان کی خاموشی ہمیں مارتی جا رہی تھی۔ ایک دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے ابا نے اماں سے کہا، ارم کا رشتہ ماموں کے بیٹے دلشاد سے طے کر دیا ہے۔ اماں نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اس ایک جملے نے میری قسمت پر مہر لگا دی۔ اس دن میں نے پہلی بار جانا کہ بیٹیوں کے نصیب طے کرنے کے لیے صرف آنکھوں کی نمی کافی نہیں ہوتی، عقل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ ماموں ہمارے قریب ہی رہتے تھے، ان کا بیٹا دلشاد بچپن میں کبھی میرے ساتھ کھیلا بھی تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کی آنکھیں سرخ اور ہاتھ خالی ہونے لگے۔ محلے میں سب کہتے تھے کہ دلشاد نشہ کرتا ہے، لیکن اماں کے لیے وہ سب سے پہلے بھائی کا بیٹا تھا اور باقی سب بعد میں۔ امی اکثر کہا کرتی، دلشاد بچہ ہے، آج کل کے لڑکے تھوڑے بہت بہک جاتے ہیں، تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا ارم۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں کیا سنبھالتی کسی کو، میں تو خود اتنی کمزور تھی کہ اپنے خوف سے نہ لڑ پاتی۔ بہنوں کو جب پتہ چلا کہ میرا رشتہ دلشاد سے طے ہو گیا ہے تو وہ چپ ہو گئے۔ ایک نے صرف اتنا کہا، ارم ابھی چھوٹی ہے اماں، تھوڑا رک جاتے، لیکن اماں نے جواب دیا، رکنا کس لیے ہے، جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ امی کا بس ایک ہی خوف تھا کہ کہیں کوئی زبان نہ کھولے، کوئی یہ نہ کہے کہ 5 بیٹیاں ہو کر بھی ایک کا گھر نہ بسایا۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ میں دن رات سوچتی، کیا واقعی یہ سب میرے لیے ٹھیک ہے؟ کبھی دل کہتا بھاگ جاؤ، کبھی آنکھوں میں اماں کا چہرہ آ جاتا جو صرف یہی چاہتی تھیں کہ میں اس رشتے کو قبول کر لوں۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اگر میں لڑکا ہوتی تو شاید مجھے بھی کچھ خواب دیکھنے کی اجازت ہوتی، لیکن لڑکیوں کے خواب اکثر ان کے جہیز کے صندوق میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک رات چھت پر بیٹھی تھی، آسمان پر ستارے روشن تھے، لیکن میرا دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہن آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، ڈر لگتا ہے تمہارے لیے ارم، دلشاد ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ ڈر تو مجھے بھی لگتا ہے، لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ اس دن کے بعد میں نے سوال کرنا چھوڑ دیے۔ میں جان گئی تھی کہ ہمارے گھر میں فیصلے محبت سے نہیں، مجبوری سے ہوتے ہیں، اور جب مجبوری فیصلہ کرتی ہے تو جذبات مر جاتے ہیں۔ رشتہ طے ہو چکا تھا، دلشاد کے گھر سے مٹھائی آئی، اماں نے سب کو خوشخبری دی اور میری قسمت کی لکیر اور گہری ہو گئی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اماں روز نئی چادریں سنبھالتی، برتن پالش کرتی اور مہمانوں کی فہرست بناتی۔ گھر میں ایک مصنوعی خوشی کا ماحول تھا۔ دلشاد کی ماں ہر دوسرے دن آ کر پوچھتی، کپڑے سلوا لیے، زیور تو ہے نا؟ اور اماں جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، سب ہو جائے گا، بس دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان دنوں دلشاد کو کئی بار محلے میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ایک دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نالی کے کنارے بیٹھا کسی لڑکے سے سگریٹ لے رہا تھا۔ کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ وہ نشہ کرتا ہے، لیکن خاموشی نے جیسے سب کے ہونٹ سی دیے تھے۔ خاندان کے بڑے بھی جانتے تھے۔ میری خالہ جو کچھ دن کے لیے گاؤں سے آئی تھیں، اماں سے بولی، بہن تمہیں دلشاد کے بارے میں سب معلوم ہے، پھر بھی بچی کا رشتہ وہیں۔ اماں نے نظریں چرا کر جواب دیا، دیکھو بہن، خون کا رشتہ ہے، دلشاد کو میں نے گود میں کھلایا ہے، وقتی بہک گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جواب نہیں تھا، ایک ضد تھی، ایک عورت کی ضد جس نے محبت کو حقیقت پر ترجیح دی۔ ابا خاموشی سے سنتے رہے، وہ کچھ نہیں بولے، شاید ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ شادی کی تیاریوں کے دوران اماں مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھانے لگی، تمہارا سسرال کوئی کھیل نہیں، دلشاد تھوڑا غصے والا ہے، لیکن تم نرم لہجے سے کام لینا، خاموشی اختیار کرنا۔ میں خاموشی کی عادی ہو چکی تھی، جواب دینے کی عادت کب کی مر چکی تھی۔ ایک دن ابا کچھ کاغذات لے کر آئے، وہ دلشاد کے والد کو دکھا رہے تھے، شاید وراثت کا کوئی معاملہ تھا۔ کونے میں بیٹھے میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دلشاد کے والد نے مسکرا کر کہا، فکر نہ کرو بھائی صاحب، ارم ہماری بہو بن کر آئے گی،
دلشاد بھی سدھر جائے گا۔ ابا نے کچھ نہیں کہا، صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی شام دلشاد ہمارے گھر آیا، مہمان خانے میں بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں لال تھیں۔ اماں نے خوشی سے کہا، بیٹا چائے پیو گے؟ دلشاد ہنسا اور بولا، خالہ چائے سے زیادہ کچھ اور چاہیے۔ سب نے ہنسی میں ڈال دیا، لیکن مجھے وہ لفظ چپ گیا۔ 2 دن بعد دلشاد کی بہن میرے لیے چوڑیاں لائی۔ میں نے انکار کیا تو اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، یہ تمہارا سسرال ہے، عزت سے لو۔ میں نے چوڑیاں پہنی، لیکن ہر چھناکی کے ساتھ دل میں کچھ ٹوٹتا گیا۔ ابا مکمل خاموش ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے پاس جا کر کہا، ابا مجھے دلشاد سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے نظریں جھکا کر صرف اتنا کہا، بیٹا میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں، بس یہ ایک گھر ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، وہ گھر جو میرے جسم پر قید بننے والا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے محلے میں خبر پھیلی کہ دلشاد کو نشہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے تھانے بھی لے گئے، لیکن اگلے دن وہ آزاد تھا۔ اماں نے جب سنا تو صرف اتنا کہا، حسد کرنے والے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ اماں کے لیے سب جھوٹ تھا، یا شاید وہ سچ کو ماننے سے انکاری تھی۔ وہ بھائی کے بیٹے کو گمراہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بیٹی کی زندگی کو ایک دھندلے مستقبل کی طرف دھکیلنے پر راضی تھی۔ آخری ہفتے میں شادی کے کپڑے آئے، سرخ جوڑا، سنہری کام اور ساتھ میں سجی سنوری چپ، جو میرے چہرے پر ثبت ہوتی جا رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہ سنا، نہ کسی نے کچھ سمجھا، کیونکہ سب کو صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی، ایک فرض جو پورا ہونا تھا، چاہے اس کے لیے کسی بیٹی کی سانسیں گروی کیوں نہ رکھنی پڑے۔ میری شادی دلشاد سے ہو گئی تھی۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کوئی خوشی کی لہر نہیں تھی، بس رخصتی کے وقت آنکھوں میں نمی اور لبوں پر خاموشی تھی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا تو صرف اتنا کہا، بیٹی صبر کرنا، گھر تمہارا اپنا ہوتا ہے، چاہے کیسا بھی ہو۔ دلشاد کا گھر میرے تصور سے بہت مختلف نکلا۔ در و دیوار پر نمی، کمروں میں بے ترتیبی اور ماحول میں بوجھل پن۔ پہلی ہی رات میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہاں لفظوں کی نہیں، اشاروں کی گونج ہے۔ ساس نے مجھے کچن دکھایا اور کہا، صبح ناشتہ جلدی بن جایا کرے، دلشاد کو چائے دیر سے ملے تو غصہ آتا ہے۔ وہ غصہ پہلی بار دوسرے دن دوپہر کو دیکھنے کو ملا، جب میں نے کھانے میں نمک تھوڑا سا کم ڈال دیا۔ دلشاد نے پلیٹ دیوار پر دے ماری اور زور سے بولا، اندھی ہو، کھانا بنانا بھی نہیں آتا؟ میں حیران تھی، گھبرا گئی، لیکن کچھ بولی نہیں۔ ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی، بیٹا تھوڑا تیز مزاج ہے، تم سمجھداری سے کام لو۔ دلشاد دن میں زیادہ تر گھر پر ہی رہتا، کام کا کوئی پتہ نہیں، اور رات کو دوستوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ سگریٹ کا دھواں، خالی بوتلیں اور عجیب آوازیں میرے نئے گھر کا معمول بن چکی تھیں۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری ماں نے کچھ زیور اور برتن دیے ہوئے تھے جو میں نے بڑے شوق سے سنبھال کے رکھے تھے۔ ایک دن وہ سب غائب ہو گئے۔ میں نے دلشاد سے پوچھا تو وہ غصے سے بولا، زیور کا کیا کام؟ تم کھانا پکاؤ، زیور پہننے کا وقت تھوڑی ہے تمہارے پاس۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن شک تھا۔ 2 دن بعد ساس نے کہا، دلشاد کے کچھ قرضے تھے، وہی چکا رہا تھا تمہارا سامان بیچ کر، اب تمہارے کھانے کے لیے تو روٹی ہے نا۔ اسی شام میں نے دلشاد کو نشے میں دھت گھر آتے دیکھا۔ ہاتھ میں کوئی تھیلا تھا جس میں سے کوئی شیشے نکالی اور زمین پر گرا کر ہنستا رہا۔ میں کونے میں دبکی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو پاس آ کر بولا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے نصیب میں تو میں ہوں، اور مجھ سے اچھا شوہر تمہیں کہاں ملتا۔ میری سہیلی فرح جو پاس کے محلے میں بیاہی گئی تھی، ایک دن ملنے آئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، دلشاد نے اسے عجیب نظروں سے گھورا۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ فرح نے باہر آ کر کہا، ارم تم یہاں خوش نہیں لگتی، اگر کبھی ضرورت ہو تو میرے دروازے پر دستک دینا۔ میں اس وقت صرف سن رہی تھی، بولنے کا ہنر شاید کچھ چھوٹ گیا تھا۔ ایک دن دلشاد کو پیسے چاہیے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، اپنی ماں کو فون کرو کہ کچھ پیسے بھجوائے۔ میں نے کہا، امی کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ خود قرض میں ہے۔ اس نے میرا فون اٹھایا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ تو پھر یہاں کیوں آئی تھی؟ تم سے بہتر تو وہ لڑکی تھی جو کل مارکیٹ میں ملی تھی۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر بن کر اترا۔ اب روز کوئی نئی چیز بیچی جا رہی تھی، کبھی برتن، کبھی رضائیاں، کبھی کپڑے۔ میرے جہیز کا ایک ایک ٹکڑا جیسے قرض میں بدلتا جا رہا تھا۔ ایک دن میرے ابا کچھ سامان دینے آئے۔ دلشاد دروازے پر نہیں آیا۔ ابا نے مجھ سے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کچھ کپڑے اور راشن لایا ہوں، دلشاد کا حال پتہ ہے ہمیں، تم خود کو سنبھالنا۔ میں نے راشن اندر رکھا اور 2 دن بعد وہ بھی غائب تھا، شاید کسی اور دوست کے کام آ گیا ہو۔
ایک دن کی بات ہے، گھر میں کوئی مہمان آیا۔ دلشاد اور اس کا دوست تھے۔ ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ میں کچن میں تھی۔ دلشاد نے آواز دی، ارم چائے لاؤ۔ میں جیسے ہی چائے لے کر گئی، دلشاد کے دوست نے کہا، واہ بھائی، تمہاری بیوی تو خاصی معصوم لگتی ہے۔ دلشاد نے کہہ کر لگایا، یہ معصومیت صرف تمہیں دکھائی دیتی ہے۔ میں نے چائے رکھ دی اور واپس پلٹ آئی، لیکن وہ کہہ کے میرے اندر گونجتے رہے۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن حالات بدتر ہو رہے تھے۔ ایک دن ساس نے کہا، تمہیں گھر میں رہنے کے اصول نہیں آتے، اپنے میکے والوں کو بلا کر تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ میں نے کہا، میں چپ ہوں، برداشت کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے کیوں بار بار میکے کا تانا دیتے ہیں؟ وہ بولی، کیونکہ تم ہمارے لیے بوجھ بن چکی ہو، تمہارا سامان تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں واقعی صرف سامان تھی، صرف وہ چیز جو جہیز کے ساتھ آئی تھی اور اب ختم ہو چکی تھی؟ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے اور میرے اندر ایک نئی زندگی پلنے لگی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے سوچا شاید اب دلشاد کا رویہ بدل جائے، شاید وہ ذرا نرمی سے پیش آئے، لیکن یہ صرف میری خوش فہمی تھی۔ دلشاد نے خبر سنی تو پہلے ہنسا، پھر بولا، بس یہی کمی رہ گئی تھی، اب ایک اور بوجھ۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس کے لفظوں میں خوشی نہیں تھی، ذمہ داری کا خوف تھا یا شاید بیزاری۔ ان دنوں دلشاد رات دیر سے گھر آتا اور نشے میں ہوتا۔ میں پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کی آہٹوں سے چوکنا ہو جاتی۔ ایک رات جب وہ گھر آیا تو اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو بولا، اب اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ سوال کرو گی؟ بس دروازہ کھولو، چپ رہو۔ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر زمین پر دے مارا، کہنے لگا، یہ سب نخرے اپنے باپ کے گھر جا کے دکھانا، یہاں میرے لیے بس چپ رہنے والی بیوی چاہیے۔ میں نے کہا، میں صرف اپنا خیال رکھ رہی ہوں، میرے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، میرا بچہ؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی بچہ، اور نہ تم سے کوئی ہمدردی۔ وہ مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں زمین پر گر گئی اور پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل میں صرف ایک دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب دلشاد نے کہا، اپنی ماں سے کہو کہ کچھ پیسے بھجوائے، دوا دارو کے بہانے سے مجھے پیسے چاہیے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میرے کپڑوں کی الماری الٹ دی۔ زیور تو کب کا جا چکا تھا، اب وہ کپڑوں تک پہنچ چکا تھا۔ جب میں نے اسے روکا تو اس نے میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں کچن میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسرے دن پڑوس کی خالہ آئیں۔ میری حالت دیکھی تو پوچھا، ارم تمہارا چہرہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ میں نے کہا، نیند پوری نہیں ہوئی، تھوڑی طبیعت خراب ہے۔ خالہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور افسوس سے بولی، بیٹا کچھ بات ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے ماں باپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں نے انکار کیا۔ میرے اندر ابھی بھی وہی ضد تھی کہ شاید دلشاد بدل جائے، شاید بچہ پیدا ہونے پر سب کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ہر دن ایک نیا زخم بن گیا۔ وہ کبھی پانی کے جگ میرے پیچھے پھینکتا، کبھی جوتے اتار کر زمین پر مارتا، اور کبھی دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کرتا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، تم بس ایک بوجھ ہو، اگر میرے کہنے پر ماں سے پیسے نہ آئے تو تم دونوں کو نکال دوں گا۔ میں نے کہا، ابا کے گھر کی چوکھٹ ابھی بھی ہے، اگر نکالنے کی دھمکی دو گے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، ہاں ہاں بھاگ جاؤ، تم جیسی عورتیں صرف رونے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا، صبح سویرے اٹھ کر ایک بیگ میں اپنے چند کپڑے رکھے اور ماں باپ کے گھر کے لیے نکل گئی۔ کوئی کچھ روکنے نہ آیا، نہ ساس نہ شوہر۔ دلشاد کو تو شاید پتہ بھی نہ چلا کہ میں جا چکی ہوں۔ گھر پہنچی تو اماں نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر چونک گئی، ارم یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں اماں سے لپٹ گئی، ماں میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ ابا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نظریں جھکائیں، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا فیصلہ کتنا مہنگا پڑا۔ امی نے مجھے سنبھالا، کمرے میں لائی اور آنسو پہنچتے ہوئے بولی، اب کچھ نہیں ہوگا، تم ہمارے ساتھ ہو۔ میں بستر پر لیٹی، پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اپنے بچے سے دل میں کہا، میں تمہیں ایک محفوظ دنیا دوں گی، یہ وعدہ ہے۔ ماں کے آنچل میں چند دن کا سکون ملا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ میں بمشکل 2 مہینے میکے میں رہی تھی کہ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ روز بخار، کمزوری اور چکر۔ علاج کرانے کے لیے جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ختم ہو گئی۔
دلشاد کی طرف سے تو جیسے اب کوئی ناتا ہی نہیں رہا تھا۔ ایک دن اماں نے ہاتھ تھام کر کہا، ارم تم ماں بننے والی ہو، تمہیں اب ہمت رکھنی ہے، ہم شاید زیادہ دن نہ جی پائیں۔ میں نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہیں ماں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ مگر زندگی کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ اماں کے جانے کے صرف 3 ہفتے بعد ابا بھی خاموش ہو گئے۔ ان کی آخری سانسوں میں ایک عجیب بے بسی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں پر لفظ ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ ماں باپ کے سائے اٹھے تو میں جیسے ننگی چھاؤں میں آ گئی۔ اس گھر میں اب نہ کوئی پیار کرنے والا تھا، نہ کوئی روکنے والا۔ بیٹا پیدا ہوا، نازک سا وجود جو میرے سینے پر رکھا گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، نام کیا رکھنا ہے بچے کا؟ میں چپ رہی۔ چند لمحوں بعد بولی، اذان۔ یہ نام میرے دل سے نکلا تھا، ایک نیا آغاز، اذان کی طرح۔ اذان کو گود میں لیے جب میں اس خالی گھر میں واپس آئی تو ہر چیز بے معنی لگنے لگی۔ روٹی، کپڑا، دوا، سب خواب جیسے تھے۔ پہلے 2 ہفتے تو کچھ رشتے دار آتے رہے، پھر سب غائب ہو گئے۔ پیسے ختم ہونے لگے، دودھ کے ڈبے مہنگے تھے، کپڑے سلوانے کے پیسے نہیں تھے۔ پڑوس کی شمیم آنٹی نے مشورہ دیا، ارم تم لوگوں کے گھروں میں کام کر لو، صاف ستھری لڑکی ہو، تمہیں کام مل جائے گا۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کتنے میں کام ملے گا؟ انہوں نے کہا، 2 گھر بھی لگ گئے تو گزارا ہو جائے گا، بس دل مضبوط رکھو۔ دوسرے ہی دن شمیم آنٹی مجھے اپنے ساتھ ایک بنگلے میں لے گئی۔ مالکن نے پوچھا، کام آتا ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ کپڑے دھونا، برتن، جھاڑو پونچھا سب کر لوں گی، بس بچہ میرے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، صبح آ جانا، لیکن بچے کو کسی کونے میں رکھنا، شور نہ کرے۔ پہلا دن آسان نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں جھاڑو، دوسرے میں اذان کو تھامے تھامے میں کام کر رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ روتا تو مالکن کے تیور بدل جاتے، بچے کو سنبھال لو پہلے، برتن بعد میں دھونا۔ میں روز نئے گھروں میں جاتی، کام مانگتی، کبھی ہاں کبھی انکار، کبھی ترس۔ ایک دن ایک عورت نے کہا، بچی ہو، یہ تم سے نہ ہو پائے گا، واپس چلی جاؤ، بچے کے ساتھ کہاں خوار ہو رہی ہو۔ ایک اور جگہ گئی تو پوچھا گیا، شوہر ہے؟ میں نے کہا نہیں، چھوڑ دیا ہے۔ عورت نے بیٹی کو اندر بھیج کر دروازہ بند کر لیا، جیسے میں کوئی خطرہ تھی۔ آہستہ آہستہ 3 گھروں میں کام مل گیا۔ صبح 7 بجے نکلتی، اذان کو کپڑے میں لپیٹ کر کندھے سے لگا لیتی۔ کچھ گھروں میں دودھ گرم کرنے کی اجازت مل جاتی، کبھی 200 روپے، کبھی 300۔ بچت کے نام پر کچھ نہیں ہوتا تھا، جو کچھ کماتی اسی دن خرچ ہو جاتا۔ ایک دن اذان کی طبیعت خراب ہو گئی، دوا کے پیسے نہیں تھے۔ شمیم آنٹی کے پاس گئی، 50 روپے دے دو، دوا لینی ہے، کام کے پیسے میں سے کاٹ لینا۔ انہوں نے پرس کھولا، پیسے دیے اور کہا، خود کو کمزور مت سمجھنا، تم جیتی ہو، ہاری نہیں۔ اس رات اذان کا بخار تھوڑا اترا، پر میری سوچ تیز ہو گئی۔ میں نے کپڑوں کی سلائی سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ پرانا سلائی مشین اماں کی الماری سے نکالا، جو زنگ آلود تھا پر امید سے لبریز۔ ہر روز کام سے آنے کے بعد تھوڑی دیر مشین کے پاس بیٹھتی، سلائی کا طریقہ یوٹیوب پر شمیم آنٹی کے بیٹے کے فون سے دیکھتی۔ کچھ دن میں چھوٹے موٹے کپڑوں کی مرمت کرنے لگی۔ ایک دن ایک گھر والی نے کہا، اگر تم کپڑے سینا سیکھ لو تو زیادہ کام ملے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اذان میری گود میں تھا، اس کی سانسیں ہلکی تھی، پر میں جانتی تھی ہم دونوں میں جان باقی ہے۔ میں نے مان لیا کہ یہ زندگی اب آسان نہیں، لیکن راستہ بھی ختم نہیں۔ اذان کی عمر 2.5 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ سلائی مشین سے کبھی 100-200 نکل آتے اور گھروں کا کام تو چل ہی رہا تھا۔ سب کو پتا تھا ابا نے مرنے سے پہلے گھر کسی ایک کے نام نہیں کیا تھا۔ قانونی طور پر سب کا برابر حصہ تھا، لیکن برسوں سے میں ہی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ فرزانہ بولی، ارم ہم نے سوچا ہے کہ گھر بیچ دیتے ہیں، سب بہنوں کو حصہ مل جائے گا۔ میں نے چونک کر کہا، تم لوگ جانتی ہو میں کہاں جاؤں گی، اذان کے ساتھ یہ گھر ہی میری آخری پناہ ہے۔ سہرا نے شوہر کی بات دہراتے ہوئے کہا، شوہر نہ ہو تو سر پر چھت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہمیں بھی حق چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، پر پھر چپ ہو گئی۔ ان سب کے لہجے بدل چکے تھے، میرے اپنے میرے ساتھ بیٹھ کر ایسے فیصلہ کر رہے تھے جیسے میں یہاں کرایہ دار ہوں۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ ایک شخص آیا اور گھر کے کمرے دیکھنے لگا۔ شبنم نے بتایا، یہ ایجنٹ ہے، ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں اپنی رقم مل جائے گی، پھر تم جیسے چاہو ویسے رہ سکتی ہو۔ میں نے کہا، جتنا حصہ ملے گا کیا اس سے میں نیا گھر لے سکوں گی؟ کرائے کے کمرے بھی مہنگے ہیں اور بچے کے ساتھ کہاں کہاں دھکے کھاؤں گی۔ شبنم کا شوہر بول اٹھا، تمہیں سمجھنا چاہیے، یہ تمہارا اکیلا گھر نہیں ہے،
ہم سب کی ملکیت ہے، تم جذباتی ہو رہی ہو۔ اس دن میں رات بھر نہیں سو سکی۔ الماری کے کونے میں رکھے اماں ابا کے کچھ کپڑے، ان کی تصویریں، ان کی مہک بھی باقی تھی، لیکن اب وہ دیواریں بھی بکنے والی تھیں۔ 3 دن بعد گھر بک گیا۔ مجھے جو رقم ملی وہ چند مہینوں کا گزارا تھی، کوئی مستقبل نہیں۔ بہنیں خوش تھیں، شاید ان کے لیے یہ گھر ایک پراپرٹی تھی، میرے لیے زندگی۔ اذان چھوٹا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ بے گھر ہو چکا ہے۔ میں نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں اب میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا، نہ چھت نہ رشتہ، بس کچھ کپڑے، ایک سلائی مشین اور بیٹا۔ شمیم آنٹی سے الوداعی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، ارم، تم جیسی عورتیں ہار نہیں سکتی، شہر میں کام زیادہ ملے گا، خود کو سنبھال کے رکھنا۔ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومے۔ آپ ماں جیسی تھی میرے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صبح سورج نکلا تو میں اذان کو چادر میں لپیٹ کر بس اڈے پر پہنچی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ جس میں کچھ کپڑے اور سلائی مشین کے چند پرزے تھے۔ بس شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر اذان سوتا رہا اور میں خوابوں کے ٹوٹنے کا حساب کرتی رہی، سوچتی رہی کہاں جاؤں گی، کس دروازے پر دستک دوں گی۔ شہر پہنچ کر سب سے پہلا احساس تھا اجنبیت۔ اتنے لوگ، اتنی گاڑیاں، اتنی آوازیں، لیکن ایک بھی چہرہ شناسا نہیں۔ اذان جاگا تو بھوک سے رونے لگا۔ میں نے ایک سستے ہوٹل سے آدھی روٹی خریدی، اسے دودھ میں بھگو کر کھلائی۔ رہنے کی جگہ نہ تھی، ریلوے اسٹیشن کے باہر رات گزاری۔ اذان میرے بازو پر سرک کر سو گیا اور میں جاگتی رہی۔ کبھی پولیس والے آتے، کبھی فقیر، کبھی نشئی، ہر قدم پر خوف تھا۔ دوسری صبح میں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک علاقے میں گھروں پر جا کر پوچھا، کام مل سکتا ہے؟ بچے کو ساتھ رکھوں گی۔ زیادہ تر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ کچھ نے کہا، بچے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دوپہر کو ایک گھر والی نے کہا، یہاں کام تو ہے، لیکن تم کہاں رہتی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تلاش میں ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور میں وہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اذان تھک کر سو گیا۔ میں نے سوچا شاید قسمت کا دروازہ کسی اور گلی میں کھلے گا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ میں نے ایک پارک میں جا کر بیٹھنے کا سوچا۔ وہاں کچھ عورتیں بچوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی، بیٹی کہاں کی ہو؟ میں نے سب کچھ مختصراً بتا دیا۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا ایک بنگلے میں کام کرتا ہے، وہاں نوکریاں نکلی ہیں، شاید تمہارا کچھ ہو جائے، چلو تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ میں نے اذان کو اٹھایا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ یہ نئی جگہ شاید نیا موڑ تھی۔ دل میں خوف بھی تھا، لیکن اب کھونے کو کچھ بچا نہیں تھا۔ بوڑھی عورت کے ساتھ بنگلے کی طرف جاتے وقت میرے قدم تھکے ہوئے تھے، لیکن اندر کہیں امید بھی تھی۔ اذان میرے کندھے پر سو رہا تھا اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اب زندگی کسی نئی سمت کا رخ لے۔ بنگلہ شہر کے پوش علاقے میں تھا، اونچی دیواریں، سناٹے سے بھرا گیٹ اور باہر کھڑا گارڈ۔ بوڑھی عورت نے گارڈ سے کہا، یہ لڑکی کام کی تلاش میں ہے، میڈم سے ملوا دو۔ گارڈ نے اندر کسی سے بات کی، پھر ہمیں اندر آنے دیا۔ لان پار کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے اور اذان کے میلے چہرے اس ماحول سے میل نہیں کھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہمیں ایک درمیانی عمر کی عورت کے سامنے بٹھایا گیا، جو نرم لہجے میں بولی، بیٹا کہاں سے آئی ہو؟ میں نے مختصراً سب کچھ بتایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اذان کی طرف دیکھ کر بولی، بچہ ہے، تمہیں رہائش کی بے ضرورت ہوگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی، صرف ایک کمرہ اور عزت کا ایک موقع چاہیے، کام کوئی بھی ہو کر لوں گی۔ انہوں نے ایک نوٹ بک نکالی، کچھ لکھا اور پھر گارڈ کو بلایا، اسے کوارٹر نمبر 3 میں لے جاؤ اور کل سے حال کی صفائی کا کام لے دو۔ باہر نکلتے ہوئے دل میں ایک عجیب سی تسکین تھی، کم از کم ایک چھت تو ملی اور کام کا آسرا بھی۔ کوارٹر میں جا کر دروازہ بند کیا تو سکون کا سانس لیا۔ اذان کو بستر پر لٹایا اور خود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ رات کو پہلی بار نیند آئی، ایسی نیند جس میں خوف کم تھا۔ صبح کام شروع ہوا۔ میں نے ہال، کچن اور کچھ کمروں کی صفائی سنبھالی۔ ایک مینیجر تھا جو کام کی نگرانی کرتا، سخت لہجہ تھا لیکن زیادتی نہیں کرتا تھا۔ اس نے پہلے دن کہا، وقت کی پابند رہو، یہاں ڈسپلن ہے۔ میں نے حامی بھری۔ چند دنوں میں روٹین بن گیا۔ صبح اذان کو ناشتہ کراتی، پھر اسے کوارٹر میں چھوڑ کر کام پر چلی جاتی۔ دوپہر کو واپس آتی، اسے کھانا دیتی اور شام کی شفٹ کے لیے پھر بنگلے کے اندر جاتی۔ بنگلے کا مالک نظر نہیں آتا تھا، سب اسے سیٹھ سنان کہتے تھے۔ بس اتنا پتہ چلا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر ہوتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں آ کر ملازمین کی تنخواہیں خود دیتے ہیں۔ 5 دن گزرے، اذان کو ہلکا سا بخار ہوا۔
میں نے کوارٹر میں ہی دوا دی، لیکن چھٹے دن حالت بگڑنے لگی۔ جسم تپ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں نے مینیجر سے وقت سے پہلے چھٹی کی اجازت مانگی، لیکن اس نے کہا نہیں، کام کا وقت پورا کرو، تمہیں ابھی آئے ہفتہ ہی ہوا ہے۔ دل میں غصہ آیا لیکن زبان بند رکھی۔ میں کام ختم کر کے واپس آئی تو اذان کی حالت اور خراب تھی۔ قریب کے میڈیکل شاپ پر دوا لینے گئی، پر پیسے پورے نہیں تھے۔ دکاندار نے صاف انکار کر دیا، یہ خیرات کا دکان نہیں ہے بہن۔ رات کو اذان کو لے کر ہسپتال جانے کا سوچا، لیکن ٹیکسی کے پیسے نہیں تھے۔ پیدل چل پڑی۔ گلی میں ایک گاڑی آئی، میں نے جلدی سے سڑک پار کرنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گئی۔ اذان میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ گاڑی قریب سے گزر گئی، شور ہوا اور سب کچھ دھندلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سفید چھت نظر آئی، ارد گرد خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ اچھا ہوا تمہیں ہوش آ گیا، تمہارا بیٹا دوسرے کمرے میں ہے، ڈاکٹر دیکھ رہا ہے۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، ہم کہاں ہیں؟ یہ وہی بنگلہ ہے جہاں تم کام کرتی ہو، تمہیں زخمی حالت میں سڑک پر پایا گیا، کوئی گاڑی والا تمہیں ہسپتال لے گیا اور پھر واپس یہاں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بخار تھا، دوا دے دی ہے، اب بہتر ہے، تمہاری حالت بھی اب ٹھیک ہے، کچھ دن آرام کرو۔ میں نے پوچھا، کیا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا؟ وہ مسکرائیں، نہیں، تم اچھی کام والی ہو اور جو بے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوارٹرز بنے ہی اسی لیے ہیں۔ 2 دن کے بعد میں کام پر واپس آئی۔ مینیجر کا رویہ بدلا تھا، شاید کسی نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ کام پھر سے شروع ہوا، لیکن اندر سے میں بدل چکی تھی۔ کام پر واپس آ کر میں نے وہی پرانا روٹین اپنایا۔ صبح جلدی اٹھنا، اذان کو کچھ کھلا کر کوارٹر میں سلانا، اور پھر بنگلے کے ہال، کچن اور راہداریوں کی صفائی۔ بنگلے کے دوسرے نوکر اب مجھ سے تھوڑا مانوس ہو گئے تھے، کوئی پانی دیتا، کوئی کپڑا پکڑا دیتا، لیکن سب ایک بات ضرور کہتے، سیٹھ سنان وقت کا بڑا پکا ہے، وقت سے پہلے نہ تنخواہ ملتی ہے نہ اجازت۔ 5 دن کام کیا تو جسم کی ہڈیاں دکھنے لگی، لیکن میں شکایت نہیں کر سکتی تھی۔ اذان کو بخار پھر سے ہونے لگا تھا، اور اس بار بخار تیز تھا۔ میں نے خود سے کہا، چند دن اور، تنخواہ ملے گی، دوا لے آؤں گی، مگر اذان کی حالت ہر دن بگڑ رہی تھی۔ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ کسی نے آواز دی، ارم تم ٹھیک ہو؟ میں نے سر ہلایا، ہاں، بس نیند کم ہے۔ دوپہر کو جلدی کام نپٹایا اور کوارٹر کی طرف بھاگی۔ اندر داخل ہوئی تو اذان کا جسم تپ رہا تھا، ماتھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے جل گیا۔ میں نے پاس پڑے پانی سے پٹیاں رکھنی شروع کی۔ اسی وقت دل میں ایک ہی خیال تھا، دوا لانا ضروری ہے۔ میں مینیجر کے پاس گئی، وہ آفس میں رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر دستک دی، آ جاؤ۔ سر، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، اذان کو بخار ہے، دوا لینا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ابھی تمہیں کام کرتے 8 دن بھی نہیں ہوئے، تنخواہ مہینے کے آخر میں ملتی ہے، اصول یہی ہے۔ میں نے التجا کی، میری تنخواہ سے کاٹ لینا، بس تھوڑے سے پیسے دوا کے لیے۔ وہ رجسٹر بند کرتے ہوئے اٹھا، یہاں جذبات پر کام نہیں ہوتا، اصول پر ہوتا ہے، اور تم نئی ہو، ابھی بھروسہ بھی نہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے، دل تو چاہا کہ لڑ پڑوں، لیکن میں جانتی تھی لڑنے کا مطلب تھا کام کھونا۔ میں واپس لوٹ آئی، کوارٹر میں آئی تو اذان نے ڈھال لیٹا تھا، آنکھیں بند، ہونٹ خشک۔ ایک پرانے دوپٹے کا کونا پھاڑا، اسے گیلا کر کے بار بار اس کے ماتھے پر رکھا۔ دل میں گنتی چل رہی تھی، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کب سورج ڈھلے گا، کب تنخواہ کا دن آئے گا۔ شام کو دوسرے نوکروں سے بات کی۔ سبیحہ باجی نے کہا، یہ مینیجر کسی کی نہیں سنتا، ہم تو سالوں سے یہاں ہیں، لیکن مہینے کے علاوہ کبھی پیسے نہیں ملے۔ میں نے کہا، پر بچہ بیمار ہے، کیا کچھ راستہ نہیں؟ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، لیکن یہاں رحم نہیں، صرف ضابطہ ہے۔ رات کو اذان کو گود میں لے کر ہال کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا شاید کسی مہمان سے کچھ مدد مل جائے، لیکن وہ شام خاموش رہی، جیسے پورا بنگلہ نیند میں ڈوبا ہوا ہو۔ صبح سورج نکلا تو اذان کا جسم تھوڑا ٹھنڈا لگا، شاید پٹیاں کچھ کام کر گئی تھی، لیکن بخار ابھی بھی تھا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا، اگلے کسی بھی موقع پر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، دوا لانی ہے چاہے جیسے بھی۔ اسی دوپہر جب صفائی کر رہی تھی، میں نے مینیجر کو ایک بریف کیس کے ساتھ دیکھا۔ وہ ہال میں داخل ہوا، تجوری کھولی اور نوٹوں کی گٹھیاں ترتیب سے رکھنے لگا۔ میں دور کھڑی دیکھ رہی تھی، خاموش، لیکن ہر نوٹ میرے دل میں ایک سوال بن کر گونج رہا تھا
کیا ان میں سے چند نوٹ میرے بچے کی سانس بچا سکتے ہیں؟ مینیجر گن رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا، پھر فون آیا اور وہ جلدی میں اٹھا، تجوری بند کرنا بھول گیا۔ بریف کیس وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے جھانک کر کمرے کے اندر دیکھا، پورا ہال خالی تھا۔ دیوار پر لگا پنکھا ہلکی آواز کر رہا تھا۔ اذان کو یاد کیا جو کوارٹر میں تپ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کے تھے، پھر میرے قدم خود بخود اندر چلے گئے۔ تجوری کے دروازے پر ہاتھ رکھا، کھولا اور اندر پڑی نوٹوں کی گٹھیاں دیکھ کر میری انگلیاں کانپنے لگی۔ ایک آواز آئی، صرف اتنے جتنے دوا کے لیے چاہیے، صرف اتنے، وعدہ کرتی ہوں واپس رکھ دوں گی۔ میں نے گٹھی سے چند نوٹ نکالے، ہتھیلی میں دبائے مڑنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل رک سا گیا۔ آہستہ سے پلٹی تو سامنے مینیجر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میرے ہاتھ پر تھیں جہاں وہ نوٹ ابھی بھی دبے ہوئے تھے۔ چوری کر رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں واپس رکھ دوں گی، صرف اذان کے لیے۔ وہ میرے بازو کو جھٹکے سے پکڑ کر بولا، ابھی تمہیں دکھاتا ہوں، سیٹھ صاحب کے سامنے لے چلتا ہوں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ مینیجر نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ ہاتھ میں دبے نوٹ میری مٹھی میں پسینے سے چپک چکے تھے۔ وہ مجھے ہال سے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ دل میں شور مچا ہوا تھا، ذہن میں اذان کا چہرہ، اس کی گرم پیشانی، اس کے خشک ہونٹ۔ چھوڑ دیجیے مجھے، میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ واپس رکھ دوں گی۔ مجبوری تھی، ضرورت تھی۔ مینیجر مجھے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ ہاتھ کی گرفت سخت تھی لیکن میری سوچ اس سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ مٹھی میں دبی گٹھیاں اب کھل چکی تھیں اور میرے دل کی حالت اس بند الماری جیسی تھی جسے برسوں بعد کھولا گیا ہو۔ تم جیسی عورتوں کو صرف سختی سمجھ آتی ہے، مینیجر غصے میں بڑبڑایا۔ میں چپ تھی، کچھ بولنا بیکار تھا۔ میرے اندر کوئی شور نہیں تھا، بس اذان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا۔ ہم بنگلے کے اس حصے میں پہنچے جہاں عام ملازمین کا داخلہ ممنوع تھا۔ سفید پالش شدہ دروازے، مہنگے پردے اور خاموشی میں چھپی کوئی بڑی حقیقت۔ مینیجر نے دروازہ کھولا اور مجھے دھکا دے کر اندر داخل کیا۔ سر، یہ رہی وہ ملازمہ، چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ میرا سانس جیسے رک گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے میں برسوں پہلے پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کرسی پر بیٹھا ہوا وہ آدمی، دلشاد۔ میں بے اختیار بول اٹھی، دلشاد؟ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ارم؟ میرے چہرے سے نقاب نیچے گر چکا تھا۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ مینیجر کے چہرے پر حیرانی کی ایک عجیب لہر دوڑ گئی۔ وہ بولا، سر، یہ نوکرانی ہے۔ دلشاد، اب سنان کہلانے والے نے ایک قدم آگے بڑھایا، یہ میری بیوی ہے، تمہاری نوکرانی نہیں۔ مینیجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سر، مجھے معلوم نہیں تھا۔ دلشاد کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی۔ اس نے کہا، کیا تم نے اسے گھسیٹا؟ میرے آفس میں اس طرح لائے؟ مینیجر نے نظریں جھکا لی۔ معاف کیجیے سر، میں نے سمجھا۔ سمجھنے سے پہلے سن لینا چاہیے تھا، دلشاد نے گرجدار آواز میں کہا۔ جاؤ یہاں سے اور فوراً ڈاکٹر کو بلا کر اذان کے علاج کا بندوبست کرو۔ مینیجر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں صرف ہم دو رہ گئے۔ میں نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ تم سیٹھ سنان ہو؟ دلشاد نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، یہ کہانی لمبی ہے پر آج سب بتاؤں گا۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت اس دن نہیں تھی جب میں نوکرانی بن کر تمہارے بنگلے میں آئی، جب اذان تپ رہا تھا بخار میں، جب میں تمہارے مینیجر کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوئی؟ دلشاد نے کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ارم، یقین مانو، میں نہیں جانتا تھا تم یہاں ہو۔ میں شہر سے باہر تھا، واپسی پر تمہاری فائل دیکھی اور اسی دن تمہیں دیکھنے کا ارادہ کیا، لیکن تم سے سامنا اتنا اچانک ہوگا یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ فائل تو مجھے نوکری پر رکھتے وقت تم نے جانچ نہیں کی؟ ارم، یہاں ملازمین کی بھرتی مینیجر کے ذریعے ہوتی ہے، میں صرف دستخط کرتا ہوں، اور جب تمہارا چہرہ میرے سامنے آیا تب یادیں واپس آئیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر بھی تم نے خود کو ظاہر نہیں کیا؟ میں ڈر گیا تھا، تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہ دلشاد نہیں رہا تھا جس نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں ایک نیا انسان بن چکا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں جانتا تھا تمہارے سامنے آیا تو وہ سب ماضی پھر زندہ ہو جائے گا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ہمارے سانسوں کی آواز تھی۔ جب میں نے تجوری سے پیسے نکالے، میں نے صرف اذان کے لیے کیا۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے کہ واپس رکھ دوں گی۔ دلشاد نے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے، تم ماں ہو، اور ماں چوری نہیں کرتی، صرف بچاتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم بدل گئے ہو، تو پھر مجھے کیوں لگتا ہے تم نے بھی صرف نام بدلا ہے۔
ارم، اگر میں وہی دلشاد ہوتا تو آج تم میرے سامنے یوں کھڑی نہ ہوتی، تم اس بنگلے کی نوکرانی نہ ہوتی۔ میں آج بھی پچھتا رہا ہوں، لیکن شاید یہی وقت تھا کہ سب کچھ سامنے آتا۔ میں خاموش رہی، دل چاہا اذان کو اٹھا کر وہاں سے چلی جاؤں، پر دل میں ایک بند دروازہ سا کھل گیا تھا۔ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ مجھے کسی نے خیرات میں نہیں دیا۔ وقار ہمدان نے مجھے مرنے سے پہلے زندہ کر دیا، مجھے پڑھایا، نشہ چھڑایا اور پھر اپنی جائیداد میرے نام کر دی۔ میں اس کا بیٹا نہیں تھا، پر وہ مجھے بیٹے سے زیادہ مانتے تھے۔ اور میں تمہارا بچہ، ہم کس کھاتے میں تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نشے کے بعد میرے دماغ نے ماضی کو بھلا دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ سب لوٹ آیا اور تمہاری تلاش شروع کی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ تو اب کیا چاہتے ہو؟ تمہاری معافی، اور اگر ممکن ہو تو دوبارہ ایک زندگی۔ میں نے اپنی مٹھی میں بند انگلیاں کھولی۔ ابھی اذان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر سوچوں گی۔ اب فیصلے جذبات سے نہیں، حقیقت سے ہوں گے۔ اذان کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، دوا اور آرام نے اثر دکھایا تھا۔ میں 2 دن تک اس کے پاس رہی، کام پر جانا چھوڑ دیا۔ بنگلے کے دوسرے ملازمین خاموشی سے میرا حال پوچھتے، لیکن اب ان کے لہجوں میں حیرت بھی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں سیٹھ سنان کی بیوی ہوں، اور ان کی ماضی کی وہ کہانی جسے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ تیسرے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ دلشاد نہیں، اب اسے سنان کہنا زیادہ مناسب تھا، اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کپ چائے تھے۔ میں چاہتا ہوں ہم بیٹھ کر بات کریں، پوری بات، بغیر رکے، بغیر چھپائے۔ میں نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، لیکن سچ چھپانا مت۔ ہم بنگلے کے ایک الگ کمرے میں بیٹھے۔ سنان نے بات شروع کی۔ جس دن تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں سچ میں بکھر گیا تھا۔ نہ پیسے تھے، نہ عقل۔ نشے کی لت پہلے ہی برباد کر چکی تھی۔ ایک رات ایسی تھی جب میں مکمل ہوش کھو بیٹھا۔ نشے میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ایک کار نے ٹکر ماری۔ میں خاموش سنتی رہی۔ کار وقار ہمدان کی تھی، شہر کا ایک نامور بزنس مین۔ عام آدمی ہوتا تو شاید مجھے چھوڑ دیتا، لیکن وہ مجھے اسپتال لے گئے۔ کئی دن بے ہوش رہا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرے جسم کے ساتھ ساتھ میری یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے۔ پہلے پہل وہ صرف ایک ہمدرد کی طرح پیش آئے، پھر انہوں نے مجھے اسپتال سے اپنے فارم ہاؤس میں شفٹ کروایا۔ وہاں کی ڈاکٹرز نے مجھے خاص نگرانی میں رکھا۔ میرے نشے کی لت کے بارے میں جب انہیں معلوم ہوا تو وہ مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بولے، جو ہوا وہ تمہارے ساتھ تھا، تمہارے اندر نہیں۔ میں نے تھوڑا سا چونک کر پوچھا، تو کیا وہ تمہیں پہلے سے جانتے تھے؟ نہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کا بیٹا سنان 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، اور میری حالت نے انہیں وہی بیٹا یاد دلا دیا۔ کچھ مہینے انہوں نے میری ذہنی تربیت کی، مجھے بزنس کے بنیادی اصول سکھائے۔ ایک بار کہا، تم میں وہ سب ہے جو میرے سنان میں تھا، اگر تم بدلنا چاہو تو میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا۔ میں نے حامی بھری اور وقت کے ساتھ خود کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا۔ نشہ چھوڑا، پڑھنا شروع کیا، بزنس کی تربیت لی، اور پھر ایک دن وقار صاحب نے مجھے اپنے بیٹے کا نام دے کر قانونی طور پر وارث بنا دیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھے اپنی تمام جائیداد سونپ دی اور کہا، میرا خون تو نہیں، لیکن میری تربیت ضرور ہے تم میں۔ میں نے نظریں جھکا لی، اور تمہیں میری اور اذان کی یاد کب آئی؟ یادیں آہستہ آہستہ واپس آئیں، کبھی کوئی آواز، کبھی کوئی خواب۔ ایک دن مکمل منظر واپس آیا، تمہارا چہرہ، تمہارے آنسو، اذان کا وجود۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن تمہارا کوئی سراغ نہیں ملا۔ گاؤں گیا، پر تمہارا نام لینے پر سب نے کہا کہ تم کہیں شہر چلی گئی ہو۔ پھر یہی شہر، یہی تلاش اور یہی اتفاق کہ تم میرے بنگلے میں کام کرنے لگی۔ میں اس وقت شہر سے باہر تھا۔ واپس آیا تو مینیجر سے تمہاری فائل دیکھی، نام پڑھا تو دل زور سے دھڑکا۔ تمہارا چہرہ دیکھا تو لگا کہ ساری زندگی لوٹ آئی ہے، لیکن تم نے فوراً کیوں نہیں بتایا؟ ڈر تھا، یہ نہ ہو تم مجھے پھر سے ٹھکرا دو۔ میں جانتا تھا تم نے جو سہا وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتا، پر ایک موقع تو چاہتا تھا سب کچھ واپس کرنے کا۔ تمہیں لگتا ہے جائیداد سے سب واپس آ جائے گا؟ اذان کی وہ راتیں، میرے خالی پن، وہ روٹیاں جو میں نے ادھار لی تھی۔ وہ چپ ہو گیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر بولا، نہیں، میں جانتا ہوں میں وہ سب واپس نہیں دے سکتا، لیکن تم جو کہو، جیسے کہو، میں ویسے جینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتی سنان، لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں قبول کرنا میرے بس میں نہیں۔ وقت لے لو، یہ بنگلہ تمہارا ہے، اذان کا علاج تمہاری مرضی سے ہوگا۔ میں تم پر اب کوئی حق جتانے نہیں آیا، صرف ایک معافی اور ایک موقع مانگنے آیا ہوں۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔
اذان سو رہا ہوگا، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک دن تم مجھے پھر سے شوہر مان لو تو وہ دن میری زندگی کا نیا آغاز ہوگا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے میری نظریں دیوار پر لگی ایک تصویر پر پڑیں، وقار ہمدان کی۔ شاید اس انسان کی دعاؤں سے وہ دلشاد آج سنان بنا تھا، اور شاید میری زندگی کو بھی ایک نیا رخ ملا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے جھانک رہی تھی۔ اذان ابھی سو رہا تھا۔ میں آرام کرسی پر بیٹھی کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہی بنگلہ، وہی دیواریں، وہی لان، لیکن سب بدل چکا تھا۔ یہاں میں کبھی صفائی کیا کرتی تھی، آج اسی گھر میں میرے لیے ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ خادمہ نے اندر آ کر کہا، بی بی جی، ناشتہ تیار ہے، اگر اجازت ہو تو لا دوں؟ ہاں، اذان کے لیے بھی دودھ لے آنا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر سوئے ہوئے اذان کو دیکھا۔ اس کی سانسیں اب سکون میں تھیں۔ وہی بچہ جو بخار میں تپ رہا تھا، آج نرم چادر اوڑے مسکرا رہا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ دلشاد، یا اب جسے سب سنان سیٹھ کہتے تھے، نے وعدے کے مطابق مجھے اور اذان کو بنگلے کے سب سے آرام دہ حصے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس نے پرانی باتوں کا ذکر نہیں چھیڑا، بس اتنا کہا، یہ تمہارا ہے کیونکہ یہ سب تم سے شروع ہوا تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں باغ میں چلی گئی۔ لان کے کونے میں بینچ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ قسمت نے کیسے سب کچھ پلٹ دیا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ میرے ہاتھوں میں فیصلے ہوں گے، اور اب سب میرے سامنے تھا۔ حق، اختیار، اور اختیار کے ساتھ وہ بوجھ جسے کوئی نہ دیکھ پاتا۔ سنان دوپہر میں میرے پاس آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ارم، آج تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بس چلو، خود دیکھ لو۔ ہم بنگلے کے پچھلے حصے کی طرف گئے۔ ایک بڑا کمرہ کھولا گیا۔ اندر میز پر فائلیں رکھی تھیں۔ وہ فائل کھولتے ہوئے بولا، یہ تمام جائیداد کی قانونی دستاویزات ہیں، اب تمہارا نام ان میں شامل ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، یہ سب کچھ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے نہیں کہ میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں وہ حق واپس دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ میں نے یہ سب مانگا نہیں تھا، پتہ ہے، لیکن یہ تمہارا تھا، ہے اور رہے گا۔ میں نے فائل بند کر دی۔ سنان، مجھے عزت کی ضرورت تھی، یہ تم نے دے دی، باقی سب میرے لیے بونس ہے، لیکن میں فیصلہ جذبات سے نہیں کروں گی۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں یہاں رہوں گی، تمہارے ساتھ نہیں، لیکن اسی گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میں یہ بنگلہ نوکرانی بن کر سنبھال سکتی تھی، اب مالک بن کر ذمہ داری سے سنبھالوں گی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تم سے محبت تھی، ہے اور رہے گی، پر جو وقت گزر گیا میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ تم نے معافی مانگی، میں نے قبول کی، اب زندگی میں آگے بڑھنے کی باری ہے۔ اذان کو ایک بہتر ماں بن کر دکھانا ہے۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا تھا، مگر شاید دل میں ابھی بھی کچھ باقی تھا۔ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے انہیں بھرنے میں۔ اسی شام بنگلے میں پہلی بار میرا باقاعدہ تعارف ہوا۔ مینیجر سمیت تمام عملہ اکٹھا تھا۔ سنان نے اعلان کیا، ارم بیبی اس گھر کی نئی مالکن ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں کسی کو نہیں نکالوں گی، کسی کو کم نہیں سمجھوں گی، لیکن اب اصول وہی ہوں گے جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھے ہیں۔ سچائی، محنت اور عزت۔ سب نے سر جھکا کر تائید کی۔ رات کو میں نے اذان کو اپنے ساتھ بٹھا کر تصویروں کا ایک البم کھولا جس میں ماں، ابا اور وہ پرانا کرائے کا مکان تھا۔ میں نے اذان کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارا نانا ہے جن کے گھر سے ہم نکالے گئے، لیکن آج تم اسی شہر کے سب سے بڑے بنگلے میں بیٹھے ہو کیونکہ تمہاری ماں نے ہار نہیں مانی تھی۔ اگلے دن میں نے بنگلے کے کام کا مکمل جائزہ لیا۔ خادمہ، مالی، باورچی، سب سے فردن فردن بات کی، ان کے مسائل سنے، ان کی تنخواہوں کا حساب کتاب دیکھا۔ اب یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں تھا، میرے لیے ایک ذمہ داری بن چکا تھا۔ کبھی کچن میں جھاڑو دیتی تھی، اب باورچی سے مینیو پوچھتی تھی۔ کبھی سوتی تھی فرش پر، اب اذان کے لیے الگ کمرہ تھا، الگ بستر، لیکن میں نے اپنے جوتے نہیں بدلے، اب بھی وہی پرانے جوتے پہنتی تھی کیونکہ راستہ یاد رکھنا ضروری تھا۔ ایک ہفتے بعد سنان میرے پاس آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا۔ یہ اذان کے لیے ہے۔ میں نے لیا، شکریہ۔ وہ رکا، پھر بولا، اگر کبھی دل کرے کہ ہم پھر سے ایک خاندان بنیں تو بس ایک بار کہہ دینا۔ میں نے نرمی سے کہا، اب خاندان میں محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد بھی چاہیے، وہ وقت لے گا، لیکن تم نے کوشش کی ہے، یہی کافی ہے۔ میں نے خود کو اٹھایا اور اب میں وہ ارم تھی جسے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا اور کہا، امی، ہم کب باہر جائیں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا،
کل سے تم اسکول جاؤ گے اور میں اپنے دفتر۔ اور یوں ایک نوکرانی سے مالکن تک کا سفر مکمل ہوا، نہ دکھاوے سے نہ انتقام سے، بلکہ خودداری، صبر اور حق کے ساتھ۔ سچائی، صبر اور خودداری کے ساتھ جینے والا انسان وقت کے ساتھ اپنا مقام ضرور پاتا ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنی ٹوٹی زندگی کو بھی وقار کے ساتھ نئی شروعات میں بدل سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔